الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی بڑائی خوبی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا اور بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا. اللہ رب العالمین نے ہماری مادی اور روحانی تمام ضرورتوں کو پورا فرمایا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین جب ہماری تخلیق فرمایا ہے تو ہماری ساری ضرورتوں کا خیال بھی فرمایا ہے. مادی ضرورتوں کا خیال فرمایا ہے، روحانی ضرورتوں کا خیال فرمایا ہے، اور یہ جو ہمارا جسم ہے، جو ایک بہترین ڈھانچہ ہے، اس جسم کو ہم کیسے فائدہ پہنچائیں اور کیسے اس جسم کو نقصان سے بچائیں، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف بہترین رہنمائی فرمائی ہے. تو مادی ضرورتوں کے انتظام میں اللہ رب العالمین نے جسم کا یا جسمانی نظام کا جو انحصار فرمایا ہے وہ غذا پہ فرمایا ہے، خوراک پہ فرمایا ہے، کھانے پینے پہ فرمایا ہے. یہ جو ہمارا جسم ٹکا ہوا ہے، منحصر ہے، غذا اور خوراک پر ہے. یہ مادی ضرورت ہے. اور روحانی ضرورت کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اس میں آخری پیغمبر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، پیروکار. تو اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارے بارے میں، ہمارے جسم کے بارے میں، ہماری دنیا کے بارے میں، ہماری آخرت کے بارے میں بہتر جانتا ہے. وہ جو بتا رہا ہے ہم سے وہی صحیح ہے. جس میں وہ فائدہ بتاتا ہے اسی میں فائدہ ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نقصان بتاتا ہے اس میں نقصان. تو آج آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی غذا جس پر جسم ٹکا ہوا ہے، اس کے اندر جسمانی فائدہ ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور اگر اس جسم کو حرام غذا پہنچاتے ہیں، رزق حرام سے، حرام کمائی سے اس جسم کی پرورش کرتے ہیں، تو اس میں جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. روحانی بیماری پیدا ہوتی ہے اور عبادت پر بھی وہ غذا اثر انداز ہوتی ہے. دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی ہماری خراب ہوگی. چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، اللہ رب العالمین نے جمیع انسان کو کہا، چاہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو نہیں لاتا ہو، آخر اللہ نے جسم دیا ہے، وہ جسم کی حفاظت تو کرے گا. تو اللہ رب العالمین انسانوں سے کہتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے حلال اور طیب اسے کھاؤ. زمین میں جو ناپاک ہے، حرام ہے، خبیث ہے، اسے مت کھاؤ. اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر حلال چیزوں کو زیادہ بنایا، حرام چیزیں کم ہیں. تو ہمارے لیے گنجائش ہے، ایک چیز نہ کھائیں، ایک سبزی نہ کھائیں دوسری سبزی کھائیں، ایک جانور نہ کھائیں دوسرا جانور، حلال جانور کھائیں. زمین میں اللہ نے بڑی وسعت دی ہے روزی کی، تو زمین میں جو کچھ بھی حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
اگر ہم حلال روزی کھاتے ہیں تو شیطان سے بھی بچیں گے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے حربے سے، شیطان کے مکر و فریب سے، اور اگر حرام کھاتے ہیں تو پھر شیطان سے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے، بالخصوص مسلمانوں کو، کہ تم حلال روزی کھاؤ، اور حلال روزی جو پاک ہے اور طیب ہے اسے ہی کھاؤ۔ اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو دنیا میں حلال روزیاں ہیں ہماری مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اللہ روزی دینے والا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کام دھام نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کہیں سے پیسہ آنے کا امکان نہیں ہے، ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے حصے میں روزی لکھ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ رزاق ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، روزی دینے والا۔ اس لیے ہمارا ایمان قوی ہو اللہ پر کہ وہی روزی دے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری روزی روٹی کا مالک ہے۔ جس وقت ہم اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی روزی انسان دے گا، ہمارا کفیل دے گا، کوئی بابا دے گا، کوئی اور دے گا، اس وقت ہماری روزی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف ایمان کمزور ہوتا ہے، ہماری روزی بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جس وقت اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اس وقت اللہ کی روزی ہم تک پہنچے گی، پہنچ کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی رکھ دی ہے، اور جو کچھ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ اس آسمان میں موجود ہے۔ تو اللہ کا کلام یا تو سچا ہے یا اس کے اندر ہم شک کر سکتے ہیں، لیکن شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا کلام صحیح ہے، پاک ہے، اور شک و تردد سے خالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی آسمان میں لکھ رکھی ہے، اس روزی کو ہمیں حرکت کر کے پانا ہے، کوشش کر کے پانا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ من جد وجد، عربی میں کہتے ہیں جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جو ٹرائی کرے گا ہم ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھیں وہ چڑھ لے گا، جو چاہے گا پہاڑ کو توڑ لے پہاڑ کو توڑ لے گا، جو چاہے گا ہم ندی بنا لیں ندی کھود لے کھود لے گا، جو چاہے دریا پار کر لیں وہ پار کر لے گا۔ یہ کوشش کرنے والوں پر منحصر ہے۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں روزی پانے کے لیے یا جس چیز کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس چیز کا حصول ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہماری روزیوں کے بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ بِهِ رَازِقِينَ، اور اللہ رب العالمین نے اس میں زمین میں اس دنیا میں تمہارے لیے روزی رکھ دی ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ صرف تمہاری روزیاں اس دنیا میں اس زمین پر ہے، بلکہ ان لوگوں کی روزی بھی ہے جس کے ذمہ دار تم نہیں ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ کس کو روزی دینا ہے؟ ہم کس کو دے سکتے ہیں روزی؟ اپنے بچوں کی ٹھیک سے پرورش نہیں کر پاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، اپنے غریب بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتے، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں، سماج میں غریب یتیم مسکین بیوہ اور کمزور بھوکے لوگوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ دنیا میں کس کو روزی چاہیے ہمیں کیا پتہ؟ یہ صرف ہمارے خالق اور مالک کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے جس نے دنیا بنایا اور اس دنیا کے اندر ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین پر یہ ایمان ہو کہ وہ ہمارا رازق ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس دنیا میں اپنی روزی کو تلاش کرو، اس دنیا میں اپنی روزی کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور جس چیز کی تم کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مہیا فرمائے گا۔ حلال روزی کھانا ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو روزی محنت کر کے کمائی جاتی ہے، ہاتھ سے کمائی جاتی ہے، پسینہ بہا کر کمائی جاتی ہے، وہ روزی بڑی اچھی اور زبردست اور پاک ہوتی ہے۔ جیسے ہم مٹی اٹھا کر کماتے ہیں، رکشہ اور گاڑی چلا کر کماتے ہیں، گھر بنا کر کماتے ہیں، پسینہ بہا کر کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ روزی ہماری حلال ہوتی ہے۔ ہم لوگ آپ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر سعودی عرب آئے، اس سعودی عرب میں روزی کی تلاش میں آئے۔ ہماری کوشش کس بات پر ہو کہ ہماری روزی حلال ہو اور حلال طریقے سے آئے، روزی حلال ہو اور حلال طریقے سے روزی آئے، اس بات کی فکر ہو تو اللہ رب العالمین اس روزی میں سعادت دے گا، خیر دے گا، برکت دے گا، اور ہمیں اطمینان و سکون دے گا۔
اس کے ہم پابند ہیں کہ حلال روزی تلاش کریں اور روزی کو حلال کرنے میں حلال ذریعہ بھی اپنائیں، حلال روزی کمانے میں حرام ذریعہ اپنانا نہیں چاہیں گے، اور پھر بہت زیادہ کمانے کی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں مقدر میں دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، کسی کی سیلری دیکھ کر، کسی کا زیادہ پیسہ دیکھ کر یا کسی کا زیادہ مال دیکھ کر ہمیں حرص میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے اللہ نے جو مقدر میں ہمارے لیے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرُ، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے روزی کشادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العالمین روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی اس میں حکمت ہے، آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو مالداری دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ غربت اور افلاس دے کر آزماتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس افلاس ہے، ہمارے لیے اس میں امتحان ہے کہ ہم غربت کا صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس مال کو صحیح طریقے سے اس نے کمایا ہے کہ نہیں، اور اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ سب کے لیے اپنی جگہ پر آزمائش ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہی حکم اللہ نے پیغمبروں کو بھی دیا ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے نبیوں، اللہ نے تمام نبیوں کو کہا ہے کہ اے نبیوں، تم حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ طیبات میں سے کھاؤ، خبیثات جو حرام ہے اس میں سے مت کھاؤ، جو طیبات ہے پاکیزہ روزیاں ہیں تم اس میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اے پیغمبروں، اے رسولوں اور نبیوں، نیک کام کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس سے باخبر ہیں۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا پیغمبروں کو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ حلال روزی اور نیک عمل ان دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ حلال روزی اور نیک عمل ان دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ جو حلال کھاتا ہے وہ حلال کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی عبادت بھی مقبول ہوتی ہے۔ جو حرام غذا کھاتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے، اس کا عمل بھی درست نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جو سگریٹ پینے والا ہے، جو دارو پینے والا ہے، جو شراب پینے والا ہے، جو چرس، گانجا، کوکین، ہیروئن، گانجا کھانے والا ہے، نہ اس کی زبان صحیح ہے، نہ اس کا جسم صحیح ہے، نہ اس کا عمل صحیح ہے، کچھ نہیں صحیح ہے۔ تو یہ نیک کام اور حلال روزی ان دونوں میں گہرا رشتہ ہے۔ جس وقت انسان حلال غذا کماتا ہے اور حلال غذا کھاتا ہے تو اس کے جسم پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، وہ نیک کام کی طرف رغبت رکھتا ہے، نیک کام کی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ اور اگر حلال کمائی سے بچ کر وہ حرام کمائی کی طرف جاتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے، تو وہ انسان اپنے جسم کو بھی نہیں بچا پاتا ہے نقصانات سے، اور اس کی طرف سے نیک اعمال اور نیک اچھے اعمال صدور بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں حلال روزی کا جو ہی اہتمام کرنا چاہیے اور حلال روزی کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھاتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے قربت اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، وہ حلال لقمہ تلاش کرتے تھے۔ حلال لقمہ، اپنے جسم کے اندر ایک پائی بھی حرام نہیں لگاتے تھے، ایک لقمہ بھی حرام استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف، آپ نے آج جمعہ کے اندر اس کی تلاوت کی ہوگی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے 300 برس تک سوئے رہ گئے۔ یہ سلانے والا کون ہے؟ یہ قدرت اور اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا نا، ہم انسان کو اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، وہ بھی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ یہ اختیار بھی دراصل اللہ کی مہربانی سے ہے۔ اللہ چاہے گا تو یہ ہاتھ ہلنا بھی بند ہو جائے گا، دیکھنا بھی بند ہو جائے گا، چلنا پھرنا بھی بند ہو جائے گا۔ کامل اختیار نہیں، ہمارے اختیارات محدود ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم جب سوتے ہیں 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، یہی کچھ سو سکتے ہیں۔ اصحاب کہف 300 برس تک سوتے رہ گئے۔ کس حکم سے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اور جب اصحاب کہف نیند سے اللہ کے حکم سے بیدار ہوتے ہیں تو بھوک محسوس ہوتی ہے، بھوک معلوم ہوتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھیجو
بازار کی طرف کسی کو بھیجو اور وہ تحقیق کرے، تلاش کرے سب سے اچھی غذا کون سی ہے، اکل حلال بہترین غذا کون سی ہے، وہ لے کر آئے تاکہ ہم لوگ کھا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اور ان میں سے لوگوں نے کہا کسی ایک آدمی کو کچھ پیسہ دے کر بازار کی طرف بھیج دو، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور وہ تحقیق کرے، تلاش کرے ازکا طعام، کھانوں میں بہترین کھانا، پاکیزہ کھانا کون سا ہے، وہ کھانا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس کھانے بہترین کھانے میں سے وہ خرید کر کچھ لائے تاکہ ہم لوگ اپنی بھوک مٹائیں۔ یہ اصحاب کہف تھے، یہ بزرگ اور نیک کیسے بنے؟ یہ حلال لقمہ سے، حلال روزی سے، حلال غذا سے، حلال کھانوں سے۔ تو جب ہم حلال کھانا کھاتے ہیں تو اس کا عمل، اس کا اثر جو ہے عبادت پہ بھی پڑتا ہے، جسم پر پڑتا ہے، زندگی پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ سماج پر، معاشرے پر اور دنیا پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ تو ازکا طعام اصحاب کہف نے تلاش کیا، بہترین کھانا، بہترین کھانا جس کے اندر اثر انداز کرتا ہے، قوت بڑھتی ہے، توانائی بڑھتی ہے، اور وہ غذا جو ہے ذہنی سکون کا باعث ہے، قلبی اطمینان کا باعث ہے، اور روحانی آسودگی کا بھی باعث ہے جب ہم حلال غذا لیتے ہیں تو۔ اور جب ہم حرام غذا لیتے ہیں تو متعدد قسم کی بیماریاں جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، پریشان خیالی کا شکار ہوتا ہے، طرح طرح کے اضطراب میں ملوث ہوتا ہے، پیسہ ایک طرف مگر سکون نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے، دوڑ دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے جو ہے پریشانی لاحق ہے، ڈاکٹر ریسرچ کرتا ہے، تمام ٹیسٹ کرتا ہے، جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں، بھلا کون سی بیماری؟ بے چینی والی بیماری، قلق اور اضطراب والی بیماری۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کے رپورٹ میں بھی نہیں آنے والی ہے۔ بے سکونی، ڈاکٹر کون سا ڈاکٹر تلاش کر پائے گا؟ پریشانی کون سا ڈاکٹر تلاش کر پائے گا؟ دل کی بے چینی کون سا ڈاکٹر کس رپورٹ کے ذریعے تلاش کر پائے گا؟ کس مشین میں تلاش کر پائے گا؟ تو یہ کب آتی ہے؟ یہ حرام غذا سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں حرام غذا سے بچنا چاہیے اور حلال غذا کی طرف آنا چاہیے، جس سے جسم پر، زندگی پر اور عبادت اور عمل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیں، سورہ مائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بتائیں خبیث اور طیب، یعنی پاکیزہ اور غیر پاکیزہ، حرام اور حلال دونوں ایک نہیں ہو سکتا۔ حرام الگ ہے اور حلال الگ ہے، خبیث الگ ہے، طیب الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم کو زیادہ خباثت اچھی لگے تب بھی اس سے بچو۔ یہاں اللہ مثال دے رہا ہے کہ آپ کو حرام کا بہت پیسہ بہت اچھا لگے گا کہ میرے پاس کمائی ہو، بہت کمائی ہو، لیکن حرام کی ہو انسان کو اچھا لگتا بہت پیسہ ہے، اور حلال کا 5 روپیہ 10 ریال کم لگتا ہے، یہ حلال کا ہے کم لگتا ہے کیونکہ کم دکھنے میں آ رہا ہے، اور حرام کا بہت ہوتا ہے انسان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو بتایا، محمد لوگوں کو بتائے کہ خبیث اگر بہت زیادہ ہو، خباثت، حرام کاری، حرام کمائی بہت زیادہ ہو، اگر اچھی بھی لگے اس کی طرف دیکھو بھی مت، اس کو کماؤ بھی مت، اس کو حاصل بھی مت کرو۔ حلال کا اگر 10 ریال ہے، 5 ریال ہے، تھوڑا سا ہے، اسی کو پکڑو، اسی کو اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم زیادہ دیکھتے ہیں اور یہ مال کی زیادتی نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ ہم یہ نہیں جان پاتے یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا یہ جو ہم کما کے لا رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم پرواہ کرتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم عیش کریں، عشرت سے زندگی گزار سکیں۔ میرے بھائی، قلت ہو لیکن حلال طریقے سے ہو اور حلال ہو تو اس کے اندر خیر ہے اور اس کے اندر برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے، ایک آدمی لمبے سفر سے واپس آتا ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ پراگندہ حال ہے، رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، مجھے یہ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شخص جو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، لمبے سفر سے آیا، پراگندہ حال ہے، دعا کر رہا ہے،
یہ حرام پیسے سے کھایا بھی ہے، حرام پیسے سے پیا بھی ہے، اس کا لباس بھی حرام پیسے کا ہے، اس کا پورا جسم حرام پیسے کا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہیں حرام کی آمیزش ہو، کھانے میں حرام کی آمیزش ہو، کہیں پینے میں حرام کی آمیزش ہو، کہیں ہمارے لباس میں حرام کی آمیزش ہو، کہیں ہمارے جسم میں، کہیں جسم میں کوئی ایک پیسہ حرام کا تو نہیں لگا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب حرام کھائیں گے، حرام پیئیں گے، حرام پہنیں گے اور حرام پیسے سے اپنے جسم کی پرورش کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج دنیا میں جو منظر ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ حرام کمائی ہی کا منظر ہے۔ آج دیکھ رہے یہ جو کرونا وائرس جو آج 2 سال سے بھی یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا، یہ وائرس کیوں آیا؟ جب ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا چین کے ایک شہر ووہان سے یہ وائرس پھیلا ہے، اور وہاں کے لوگ چمگادڑ اور اسی طریقے سے جو ہے سانپ، ان چیزوں کا حرام جانوروں کا سوپ پیا کرتے تھے۔ حرام جانوروں کا سوپ پینے کی وجہ سے، حرام غذا کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں نہ صرف چین کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی جو ہے خطرناکی سے آج دنیا بھی نہیں بچ پا رہی۔ صحیح کہا رب العالمین نے قرآن کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں، آسمان میں، خشکی اور تری میں فساد جو پھیل گئے ہیں یہ لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے لوگوں کو ان کے کرتوت کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون۔ کیوں مزہ چکھانا چاہتا ہے؟ تاکہ لوگ حرام کاری سے، بدعمالی سے بچ جائے۔ اگر اب بھی ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو پھر کب لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، مصیبت بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے، اب بھی ہم حرام کاری سے اور حرام کاموں سے نہیں بچیں گے تو کب بچیں گے؟ اب وقت ہے، ضرورت ہے کہ ہم جو اعمال کر بیٹھے ہیں، کر چکے ہیں، ان سے توبہ کریں، حلال روزی تلاش کریں، حلال روزی کو کھانے کی کوشش کریں، اور حلال روزی کھانا ہی اپنی زندگی کا مشن اور ہدف بنائیں گے تو اس سے ہمارا جسم بھی جو پلے گا، بڑھے گا، بہترین ہوگا، اس کے اندر خیر ہوگا، برکت ہوگی، اس سے جو اولاد آئے گی، اس سے جو نسل آئے گی، اس سے جو لوگ آئیں گے، سب لوگ پاکیزہ ہوں گے اور دنیا کے اندر خیر اور امن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص لکڑی کا گٹھر اپنی پیٹھ پر لاد کر جنگل سے کاٹ کے لاتا ہے اور بازار میں بیچتا ہے، اس سے اپنا گزارا کرتا ہے، گزر بسر کرتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگے، لوگ چاہے دیں گے چاہے نہیں دیں گے۔ تو محنت کی کمائی کھائیں جو کم ہی ہو لیکن حلال ہو، پاک ہو، اس سے پاکیزہ زندگی بنے گی، ہماری زندگی پر اس کا بہترین اثر پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں نیکی کی بھی توفیق ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں حلال روزی کھانے کی توفیق دے، حلال روزی کا جو پاکیزہ اثر ہوتا ہے اس اثر کو ہماری زندگی پر مرتب فرما۔ بار الہ حرام روزی سے ہمیں بچا، ہم اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، اپنی بیوی اور بچوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر پردیس میں آئے ہیں، اس ملک میں ہمیں حلال طریقے سے حلال روزی کمانے کی توفیق دے۔ باری الہ ہمارے عملوں میں اخلاص دے، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص دے، ایمان کے اندر استقامت نصیب فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب لوگوں کو نیک اور صالح بنا دے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر اور اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔